ہمارے آرمی چیف نے آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا، اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو. ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں، اس نے کنڈیم کر دیا، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. میں جب گیا ہم طے کر کے آ گئے تھے، میں نے صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں. یہاں واپس آئے تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا. ہم نے ان کو سمجھا، اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا، امریکہ کا وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے، کوڈ کا ممبر ہے، وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا، تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا. لا الہ الا اللہ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میرا ملک آزاد ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا ملک غلامی کرے، کبھی کسی سپر پاور کی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ بالکل لا الہ الا اللہ کی کانٹروینشن ہے. ایک سٹیٹ کی ساورنٹی جب وہ سبجوگیٹ کر دیتی ہے اپنی ساورنٹی. اچھا اس کو بھی اور ڈیفائن کر دیں کہ جب ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کی فارن پالیسی بنتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کی تحفظ دینے کے لیے. ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بناتے ہیں اپنے لوگوں کے، جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. اب ہمارے ملک میں یہ تو بنتا بھی ایسے رہا، ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور لوگوں کی فارن پالیسی کے انٹرسٹ کے لیے. ہم نے وار آن ٹیرر میں حصہ لے لیا اور اپنے 80,000 لوگ مروا دیے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہ امریکہ خوش ہوا، اپنے لوگوں کی تباہی کر دی، اور چھوٹی سی ایلیٹ جو اوپر بیٹھی ہوئی اس کا فائدہ ہو گیا. باقی عوام میں 80,000 لوگوں کو یعنی سارا اپنا قبائلی علاقہ اس کو اجاڑ کے رکھ دیا. پختونخوا کے صوبہ کے اندر تباہی آئی، لیکن فائدہ تو صرف تھوڑے سے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ایک فارن پالیسی آپ کی بنتی ہے کسی اور کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے، آپ آزاد نہیں ہوتے. اب روس، میں مثال دیتا ہوں، ہم نے روس سے کیوں اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے اس لیے کیے کہ ہمیں روس سے دو چیزیں چاہیے تھی. ایک، ہمیں ان سے گندم چاہیے، ان سے ہماری کوشش تھی ان سے سستی گندم لیں، کیونکہ پاکستان کو 20 لاکھ ٹن کمی تھی جب ہمارا دور تھا گندم کی. اب اس سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے گیپ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا اس وقت جو بھی سیلاب آیا اس کی وجہ سے، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری وہ گندم کی پروڈکشن ہوگی، وہ کم ہو جائے گی. اور پھر ایک دم دنیا میں تیل اوپر چلا گیا، اور جب روس اور یوکرین کی یہ لڑائی ہوئی تو اس سے اور تیل اور اوپر چلا گیا. تو میں جب گیا ہم طے کر کے آ گئے تھے، میں نے صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں. یہاں واپس آئے تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا. ہم نے ان کو سمجھا، اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا، امریکہ کا وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے، کوڈ کا ممبر ہے، وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا، تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا. ہمارے آرمی چیف نے آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا، اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو. ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں، اس نے کنڈیم کر دیا، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اب اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان کا جو مہنگائی تھی، انفلیشن تھی، وہ کوئی 7.5% تھی. دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ لڑائی جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا. ہندوستان کی انفلیشن 7.5% سے 5.5% پہ آ گئی. پاکستان کی انفلیشن 12% تھی، ہماری 12% سے انفلیشن 30% پہ چلی گئی کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے، تیل کی قیمت اوپر چلی گئی. اب نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو. میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے بنانی چاہیے. ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑے؟ ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی ہے.
لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا پریشر، کیونکہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تیل کے لیے، ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں، آپ کے ڈالر ریزروز پہ فرق پڑ گیا۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کم ڈالر ریزروز نہیں جو آج ہیں، جس کے اثرات اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو تیسری چیز ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرنا، جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ جو علامہ اقبال جب اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، وہ اس کے پیچھے کیا تھا کہ ایک ڈیموکریسی جس میں انسانیت کی قدر ہو، جو ہیومین ہو، اور یہی آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اسکینڈینیویا چلے جائیں، آپ نے اگر وہ جو سوچ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست میں جو فلاحی ریاست بنائی تھی، آج اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے تو سویڈن، ڈنمارک اور ناروے چلے جائیں۔ بہترین قسم کا انسانیت کا وہ نظام ہے، خوشحال لوگ ہیں۔ میری کنٹینشن یہ ہے کہ جب تک آپ عدل اور انصاف نہیں معاشرے میں رائج کرتے اور ایک فلاحی ریاست انسانیت کا نظام نہیں بناتے، اللہ کی برکت نہیں آتی معاشرے پہ۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ وہاں خوشحال ہیں، آپ کے لوگ ترستے ہیں وہاں جانے کے لیے اسکینڈینیویا۔ کبھی پوچھیں جو پاکستانی رہتے ہیں وہاں اسکینڈینیویا میں، وہ کتنی تعریف کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہے کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ اور ہم نے پوری کوشش کی، ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہم۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ تھا کہ سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو 10 لاکھ روپے کی، کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ ساری ریسرچ بتاتی ہے کہ جب بھی ایک خاندان جو غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہے، اس کے اوپر اگر ایک بیماری آتی ہے تو وہ بیماری اور بڑی بیماری، تو اس کے لیے وہ قرضے لے کے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ غربت کا ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ ایک خاندان میں بیماری آ جاتی ہے۔ تو ہیلتھ کارڈ یہ پروٹیکشن تھی لوگوں کی۔ اس کی تعریف دنیا میں ہوئی، لانسٹ میڈیکل جرنل ہے دنیا کا، اس نے تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے پاس بھی اس طرح کا یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے وہ رول بیک کر دیا۔ اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ صرف یہی نہیں کہ پروٹیکشن تھی ہمارے 50% آبادی سفید پوش کے لیے بھی، کہ وہ کسی بھی یعنی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں غریب لوگ جا کے اپنے ہارٹ کے اندر سٹینٹس ڈلوا سکتے تھے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پہلی دفعہ پاکستان کا غریب آدمی جا کے اپنا علاج ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کروا رہا تھا۔ اور دوسری چیز کہ دیہاتوں کے اندر پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل بنانے کے لیے جا رہا تھا کیونکہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے۔ اب وہ سب کچھ رک گیا۔ ہمارا جو احساس پروگرام تھا وہ دنیا نے اکنالج کیا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اپنی رپورٹ کی احساس پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے فلاحی ریاست کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ تو جو بھی ملکوں کے اندر ظلم ہوتا ہے، جو قدر نہیں کرتے اپنے کمزور طبقے کے، جدھر غریب اور امیر میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، جدھر غریب کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا ایک معاشرہ، میری یہ ایمان ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی برکت نہیں آتی۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلا پیسہ آئے گا، پہلے قوم کے اندر پیسہ آئے گا اور پھر ہم اس قوم کے اندر فلاحی ریاست لے کے آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے آپ فلاحی ریاست لیتے ہیں، عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں، پھر قوم میں خوشحالی آتی ہے، جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا۔ شروع میں تو بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں کے، لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی فلاحی ریاست اور انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا، اس کے بعد خوشحالی آئی۔ اور یہی ماڈل پاکستان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اب تک ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ جی پہلے پیسے آئیں گے اور پھر
فلاحی ریاست بنے گی جو نہ پیسے آتے ہیں اور نہ فلاحی ریاست بنی ہے ابھی تک۔ لیکن اس سے بھی پہلے عدل اور انصاف سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے یہ جو میری ساری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں سب کو مل کے ایک انصاف کے نظام، رول آف لاء کے لیے لڑنا چاہیے، کہ جب تک سب طاقتور طبقے قانون کے نیچے نہیں آتے، جب تک قانون طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتا، طاقتور مجرموں کو جب تک ان کو این آر او دیتا جائے گا، پاکستان چھوڑیں کسی بھی دنیا کے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار کرتا ہوں، ابرار آپ کا بھی اور بابر آپ کا بھی، کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پاکستان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ سے بات چیت کرنے کا۔ بہت بہت شکریہ۔